موضوع الدرس في أحكام أموال الفيء سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله فمنهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفع وقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال نعم. تو آپ کے غلام نے آپ کے بتلایا کہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی آئے ہیں. فأذن لهما فدخلا، آپ نے ان کو بھی اجازت دی اور دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. فقال العباس یا امیر المؤمنین اقض بینی وبین ھذا یعنی علی. تو حضرت عباس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ میرے اور علی کے درمیان میں مہربانی کر کے فیصلہ کر دیں. فقال بعضهم اجل یا امیر المؤمنین اقض بینہما وارہما. اور جو حضرات بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ حضرت آپ ان کا فیصلہ فرما دیں تاکہ انہیں بھی راحت ہو. قال مالک بن اوس خیل الی انہما قدما اولئک النفر لذلک. اب مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ اب مجھے خیال آیا کہ باقی حضرات جو تشریف لائے ہیں وہ بھی شاید اسی لیے آئے ہیں. حضرت عثمان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زبیر بن العوام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں. تو اب مجھے خیال آیا کہ وہ بھی اسی مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں. فقال عمر رضی اللہ عنہ اعتد ثم اقبل على اولئک الرہط. فقال، اب حضرت عمر سیدھے ہوئے اور جو حضرات بیٹھے تھے ان کو آپ نے خطاب کیا. فرمایا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. قالوا نعم. تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم سب کو اللہ کی جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں گے وہ خیرات ہے، وہ میراث نہیں ہے، وہ صدقہ ہوگا، وہ بطور میراث تقسیم نہیں ہوگا. یہ بات تم جانتے ہو کہ حضور کا فرمان ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. ثم اقبل علی علی والعباس. اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عباس اور علی کو مخاطب فرمایا. فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. فقالا نعم. تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی قسم دی. فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی جس نے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے. کیا تم دونوں یہ حدیث جانتے ہو
کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو مال چھوڑا ہے وہ ورثہ نہیں ہے، ما ترکنا ہو فہو صدقۃ، اللہ کے راستے میں خیرات کیا جائے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فقال ان اللہ خص رسولہ بخاصۃ لم يخص بها احد من الناس، وقال تعالی ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اموال ایسے ہیں جو سرکار دو عالم کے لیے خاص فرما دیے تھے۔ وکان اللہ تعالی عفا علی رسولہ اموال بنی النذیر واللہ ما استعصى بها علیکم ولا اعرض دونکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منها نفقۃ سنہ او نفقہ ونفقۃ آلہ سنہ ویجعل ما بقی اسوۃ المال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بنو نذیر کا مال تو خالص حضور کے لیے تھا، لیکن حضور پاک نے ہمیشہ آپ لوگوں پہ مہربانی کی کہ اپنا خرچہ اور گھر والوں کا خرچہ نکالنے کے بعد وہ سب تمہارے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور پاک نے تو اپنے لیے کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے۔ ثم اقبل على اولئک الرحمن وقال انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ذلك قالوا نعم۔ انہوں نے پھر قسم دی بھی، یہ سب جانتے، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک۔ ثم اقبل على علی بن عباس وقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ذلك قالا نعم۔ انہوں نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جئت انت وهذا الى ابي بکر تطلب انت میراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث امراته من نبيها، فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تکنا صدقۃ والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق فولی ابو بکر۔ اب جب حضور کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، متولی بنے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم بھی اور عباس بھی، تم دونوں حضرت ابو بکر کے خدمت میں آئے تھے اور تم نے مطالبہ کیا اپنے حضرت عباس نے کہ بھئی وہ میرے چاچا کے یعنی میرے بھائی کے من ابن عقیق میرے بھائی کے بیٹے ہیں، ان کا مجھے میراث دیں۔ وَيَطْلُبُ هَذَا، حضرت علی نے مطالبہ کیا کہ مجھے میری بیوی کا حصہ دیں۔ آپ دونوں آئے تھے میراث مانگنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آئے۔ وقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ سنو، اللہ کے نبی کا میراث ہے ہی نہیں۔ حضور پاک نے فرما دیا ہمارا کوئی میراث نہیں، کہ جو بھی ہم چھوڑیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں حضرت عمر واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، انہ لصادق بار راشد تابع للحق فولیہ ابو بکر۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم ہے ابو بکر سچا تھا، ابو بکر نیک تھا، ابو بکر ہدایت والا تھا، ابو بکر حق کے تابع تھا، اس نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ کیا جو حق تھا، جو اللہ کے رسول کا فرمان تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب اس مال کا میں متولی ہوں بطور خلیفہ، میراث نہیں، اور جیسے حضور خرچ کرتے تھے اسی طرح خرچ ہوگا۔ فلما توفي قلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر فليتها ما شاء الله ان عليها جئت انت وهذا وانتما جميع وامركما واحد وسالتما نيها فقلت ان شئتما فان ادفع اليكما الا ان عليكما عهد الله ان تلياها بالذي كان رسول الله يليها فاخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لاقضي بينكم بغير ذلك والله لا اقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعه فان اجزتما عنها فرداها الي۔ اب جناب حضرت ابو بکر بھی جب فوت ہو گئے تو اب میں بن گیا ولی۔
سرکار دو عالم کا بھی اور ابو بکر کا بھی. پھر تم بھی آ گئے اور سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اموال ہمیں دیے جائیں. تو میں نے تم دونوں سے یہی کہا کہ میں وہ تم کو دے دیتا ہوں، لیکن اس میں وہی عمل ہوگا جو حضور پاک نے کیا اور جو ابو بکر نے کیا. جیسے حضور صدقہ کر دیتے تھے گھر والوں پہ، خیرات، صدقات، یتیم، مساکین، رشتہ دار، ذوی القربا، اگر تم اسی پر چلو تو یہ اموال لے لو، تم جانو تمہارا کام جانے کنٹرول کرو. میراث نہیں ہے، میں تمہیں متولی بنا رہا ہوں. تو تم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم متولی بنیں گے، اسی طرح کریں گے جیسے حضور نے کیا. میں نے متولی بنا دیا، ابھی 1 سال نہیں گزرا کیا پھر لڑ پڑے واپس میں. اب آ گئے ہو جی میرا فیصلہ کرو. تو میں نے تو تم کو دے دیا تھا، پھر کو کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو خدا کی قسم ہے مجھے کہ میں بالکل ایسا فیصلہ نہیں کروں گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. فیصلہ وہی رہے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور حضرت ابو بکر نے کیا. تم تنگ آ گئے ہو تو واپس کر دو بیت المال کے یہ مال، یہ پھر ہم سنبھالیں گے، ہم اسی طرح خرچ کریں گے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے. قال الامام احمد بن عامر عالم وفان قال اخبرنا وسويد يقول حدثنا عن مالك قال ان الرجل كان يجعل له من ماله النخلات او كما شاء الله تفكر قريظه والنذير قال فجعل يغضب ذلك. قال وان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اهله واتوه بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ايمن او كما شاء الله. قال فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت ايمن جاءت صوفي انك وجاءت تقول كالله والذي لا اله الا هو لا يعطيكهن وقد اعطانيهن او كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال تقول كالله والله. قال ويقول لك كذا وكذا. قال تقول كالله والله. قال ويقول لك كذا وكذا. قال حسبت انه قال 10 امثالها او قال قريبا من 10 امثاله او كما قال البخاري ومسلم طريقا مامن به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما يأتي بالله الحمد. اب فرماتے ہیں کہ اس دوسری حدیث میں سرکار دو عالم سے کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے باغ میں کہتے ہیں یہ 2 کھجوریں حضور کی ہیں، یہ 4 کھجوریں حضور کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے مدد فرمائی اور بنی قریظہ اور بنو نذیر کا مال حاصل ہو گیا. فجعل يرد بعد ذلك. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں لیا. قال وان اهلي امروني ان آتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس جاؤں اور ان سے سوال کروں کان اہلہ آتوہ او بعدہ، کہ مجھے بھی آپ نے کچھ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قد آتاہ ام ایمن، بی بی ام ایمن کو بھی دیا تھا. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألت النبی فآتانیہن. اب میں نے حضور پاک سے جا کے سوال کیا کہ حضور مجھے دیں کھجوریں، تو آپ نے مجھے دے دی. فجاءت ام ایمن، بی بی ام ایمن کو پتہ لگا کہ جو کھجوریں مجھے دی تھی حضور نے وہ تو اب حضرت انس کو مل گئی ہیں. تو کہتے ہیں وہ آئی اور میرے گلے میں کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگی کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے خدا کی قسم ہے لا یعطیکہن، تمہیں ہرگز نہیں دوں گی یہ کھجوریں. وقد آتانیہن، یہ تو حضور نے مجھے دی تھی، میں تمہیں کیوں دے دوں. کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد ہم حضور کی خدمت میں گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ مجھے دے دی. اب بی بی ام ایمن نے آ کے مجھے پکڑ لیا، وہ کہتی ہے کہ حضور نے مجھے دی تھی. تو آپ نے کہا اچھا بی بی ایمن ایسا کرو کہ بھی مثلا ان 2 کھجوروں کے بجائے ہم تمہیں 4 دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں دیتی. حضور نے فرمایا اچھا تمہیں 8 دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے میں وہ نہیں چھوڑوں گی کسی طرح. تو حضور نے اس کو فرمایا کہ تم 10 گنا لے لو لیکن یہ انس کو دے دو. تو مانا یہ تھا کہ اب حضور تو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے،
اہل و عیال کے خرچے کے بعد ام ایمن کو دے دیا، حضرت انس کو دے دیا اور لوگوں کو دے دیا. تو یہ اموال جو تھے اس طرح خرچ ہوتے تھے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسی طرح خمس الغنیمہ، حضور پاک جو مال غنیمت میں 5واں حصہ آتا تھا اس کو بھی اسی طرح فقیروں میں تقسیم کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں رکھتے تھے. صرف اپنے گھر والوں کا خرچہ سال کا اور اس کے بعد باقی سب ذوی القربا، یتامى، مساکین میں. اور اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے کہ زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ دو، صدقات ہیں، صدقۃ الفطر ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، تاکہ یہ پیسہ جو ہے گردش میں رہے. یہ نہیں کہ امیر آدمیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور غریب بھوکے مر جائے. تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ نے تمہیں مال دیے ہیں، مال سے زکوٰۃ ادا کریں. اللہ نے تمہیں زمین دی ہے تو زمین سے عشر ادا کریں. اس لیے تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر گردش نہ کرے بلکہ ہر غریب کو اس کا حصہ پہنچے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وجعلنا هذه المصارف نبال الفی کی لا يبقى مأکلة يتغلب علیها الاغنیاء ويتصرفون به فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون من شيئا للفقراء. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ خرچ کیوں رکھا ہے کہ ذوی القربا، یتامى، مساکین، مسافر، اس لیے ایسا نہ ہو کہ غنی قبضہ کر لیں اور اپنے خواہشات پہ خرچ کرتے رہیں اور غریبوں کو کچھ بھی نہ دیں. اس لیے اللہ پاک نے پابندی فرما دی کہ خبردار جو میرا مدنی پاک حکم کرے، جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس کام کا امر فرمائے اس کی تعمیل کرو، جس کام سے منع کریں رک جاؤ. اے مہما امرکم بھی ففعلوہ مہما نہاکم عنہ فاجتنبوہ. حضور جو حکم دے اس کی تعمیل کریں اور جس سے روکیں رک جائیں. فإنہ انما یامر بخیر وانما ینہی عن شر. چونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ جب بھی حکم دیں گے تو بھلائی کا حکم دیں گے اور روکیں گے تو برائی سے روکیں گے. قال ابن ابی حاتم حدثنا یحییٰ بن ابی طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعید قتادہ عن یحییٰ بن جزار قال جاءت امرأة الى ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقالت بلغني انك عن الواشمة والواصلة اشيئا وجدته في كتاب الله تعالى او عن رسول الله قال بلا شيء وجدته في كتاب الله وسلم قال والله اصفات ما بين دفتي المصحف وما وجدت فيه الذي تقول قال ما وجدت فيه ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى قال فإني سمعت من الواصلة والواشمة والنامصة قال فألو في بعض أهلك قال فادخلي وانزلي فدخلت ونزلت ثم خرجت قال ما رأيت بأسا فقال لها ما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن نخالفكم إلى ما أنهاكم. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یا امیر حضرت عبداللہ بن مسعود میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو واصلہ والواشمہ. واصلہ کا کیا معنی؟ یعنی اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کے ظاہر کریں کہ میرے بال بڑے ہیں، اس کو کہتے ہیں واصلہ. اور واشمہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ داغ لگواتے ہیں، کبھی چہرے پہ، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی اس کو واشمہ کہتے ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرو. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حل وجدتہ فی کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن میں یہ حکم دیکھا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ایسا نہ کرے عورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل قرآن میں ہے. اس عورت نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے قرآن کا ایک ایک صفحہ پڑھا ہے، کسی جگہ یہ حکم نہیں ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسا کام نہ کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بی بی
تم نے جب قرآن پڑھا ہے تو اس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا پیغمبر کہے مانو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا حضور نے تو روکا ہے نلواسل مستوشمت، تو پھر یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگی ہاں بات تو ہے، لیکن پتہ نہیں تمہارے گھر میں بھی عورتیں ایسا کرتی ہوں گی، چلے جاؤ جا کے دیکھ لو۔ تو وہ عورت گھر میں گئی، واپس آئی، کہنے لگی آپ کے گھر میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ بات خیال میں نہیں آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ کیا عبد الصالح نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے، میں تم کو وہ بات کروں گا جو میں خود کروں گا، تمہیں منع کروں گا اور خود کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہوتی کہ لوگوں کو منع کریں اور ان کے گھر میں یہ ہوتا ہو۔ ما اخالفکم علی ما انہاکم عنہ، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے یاد رکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی اس صدی میں بھی ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بھئی جو قرآن میں ہے بس ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا، لہذا ہم قرآن کو مانتے ہیں، باقی اب حدیث باقی چیزیں جو ہے ہم نہیں مانتے، کیونکہ حدیث کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر احادیث ایسی ہیں کہ جن کو خود محدثین کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، گڑی ہوئی ہے۔ ایسی احادیث موجود ہیں جن کو خود محدثین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، تو پھر ہم کیسے عمل کریں حدیثوں پر؟ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھئی حدیثیں جو ہیں وہ تو حضور کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو 250 سال تک بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جی ہم تو قرآن مانتے ہیں، جیسے بعض بھائی ہمارے کہتے ہیں ہم حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتے۔ یہ بات کہنے میں بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سمجھیں، قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے، مسلمان ہیں۔ اگر قرآن مانتا ہے تو پھر حضور کا حکم تو ماننا ہوگا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اگر تم صرف قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرو تو پھر تو نعوذ باللہ پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھو، فجر کی 2 رکعت پڑھو، تہجد میں 8 رکعتیں پڑھو، وتر میں 3 رکعتیں پڑھو؟ قرآن کی کس آیت میں ہے یہ؟ قرآن نے تو حکم دیا نماز قائم کرو، قرآن نے تو حکم دیا کہ نماز اپنے اوقات معین میں ادا کرو، قرآن نے تو حکم دیا کہ نماز صبح کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، لیکن نماز پڑھو کیسے؟ قرآن نے تو یہ بتلا دیا کہ نماز میں کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہیں، لیکن سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کون سی آیت میں ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا کہ جب سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی، یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، لیکن التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کون سی قرآن کی آیت میں ہے؟ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ پھر پورا دین ہی ختم ہو گیا۔ قرآن نے حکم دیا زکوٰۃ دو، لیکن سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟
قرآن نے حکم دیا زکات دو، لیکن بکریاں ہیں تو کتنا دو، گائے ہیں کتنا دو، بھیڑیں ہیں کتنا دو، گائے ہیں کتنا دو، بھینس ہیں کتنا دو، اونٹ ہیں کتنا دو. یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ قرآن کا نام لے کر اللہ کے نبی سے بدزن کر دو، دین خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم صرف حدیث کا نام تو لے لیں لیکن آگے سنت رسول اللہ پہ غور نہ کریں، عمل صحابہ پہ غور نہ کریں، اجماع صحابہ پہ غور نہ کریں، خلفائے راشدین کے اعمال پہ غور نہ کریں، پھر تو دین ختم ہو جائے گا. تو دین پہ چلنے کے لیے لازم ہے کہ قرآن پہ ایمان ہوگا تو صاحب قرآن پہ بھی ایمان ہوگا کہ قرآن اللہ کا ہے اور سمجھانے والا محمد مصطفیٰ ہے. اور اگر حضور پہ ایمان ہوگا تو پھر صحابہ پہ بھی ایمان ہوگا کہ ہر عمل کا گواہ جو ہے وہ صحابی ہے، ہر عمل کو حضور کے اعمال سے دیکھ کے امت کو سمجھانے والا کون ہے؟ صحابی ہے. ہم نے تو حضور کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیں کون بتلائے گا؟ اصحاب رسول اللہ. ہمیں کون بتلائے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کہاں اتری تھی؟ صحابہ بتائیں گے کہ عرفات میں اتری تھی. ہم قرآن پڑھیں گے والمرسلات عرفا بھی کہاں اتری تھی؟ صحابہ بتائیں گے کہ بنا. اسی لیے دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں، بعض صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کے دشمن بنا دیتے ہیں اور بعض اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کا دشمن بنا دیتے ہیں اور بعض قرآن کا نام لے کر حدیث کا منکر بنا دیتے ہیں اور بعض حدیث کا نام لے کر فقہ کا منکر بنا دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین ختم ہو جاتا ہے. یہ دین کی کڑیاں ہیں، جب تک یہ قائم رہیں گی دین قائم رہے گا. جو کڑی درمیان میں ٹوٹ گئی تو رسی ٹوٹ جائے گی. اب دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے کی عورت ہے، اس نے فوراً کہہ دیا اور نے کہا قرآن میں تو نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا بی بی قرآن میں یہ ہے کہ جو میرا نبی کہے مان لو اور جو پیغمبر کہے نہ مان لو چھوڑ دو. ان کا یہ تو ہے. نے کہا بس یہ حضور کا حکم ہے، بات تو اللہ کا حکم ہی ہو گیا نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے مدنی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسی لیے جب حضرت علی کے زمانے میں مناظرے ہوئے، حضرت ابن عباس جا رہے تھے تو حضرت علی نے آپ کو فرمایا کہ ابن عباس فرماہم بسہام الحدیث، ان مخالفوں کے مقابلے پہ تم حدیث پڑھنا، سنت رسول بیان کرنا، صرف قرآن پہ نہ رہنا. قرآن کی ایک آیت کے کئی ترجمے بھی ہو سکتے ہیں، باطل تو پھر فائدہ اٹھا لے گا. یہی وجہ تھی نا کہ بڑے بڑے علامہ لوگ، اسکالر، بڑے بڑے مفسر قرآن جو ہیں، علامہ مشرقی جیسا آدمی ٹھوکر کھا گیا کہ حکیم الصلاۃ کا معنی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین بھی ہے. تو لہذا حضور کے زمانے میں چونکہ ایکسرسائز نہیں تھی، جم نہیں تھے، تو اس لیے نماز ضروری تھی. اب ہمارے بعد اور ایکسرسائز کی انڈور مشینیں آ گئی ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لفظ صلاۃ سے دھوکہ کھا گیا. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الحمدللہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں اگر قرآن کا ترجمہ لکھتا ہوں تو کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن کا ترجمہ صرف لغت عربیہ کے جاننے سے نہیں آ سکتا. صرف ایک آدمی کو زبان آتی، اگر لغت عربیہ سے قرآن آ جاتا تو یہ مکے میں رہنے والے تو سارے عربی بولتے ہیں.
یہاں کا تو ہر چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی عربی بولتا ہے، تو اس کو قرآن کا تفسیر آتی ہے، ترجمہ آتا ہے، کتنے کا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ علماء ہوں اور اہل علم ہوں، وہاں جا کے پھر قرآن پاک کا صحیح فہم آئے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے ملک میں تو قرآن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ انہوں نے الفوز الکبیر فی علم التفسیر کتاب لکھی۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے، اس طرح پھر علماء نے خدمت کی، قرآن لکھتے گئے، ترجمہ لکھتے گئے، اور پھر اس کے بعد تفاسیر آتی گئیں۔ تو لازمی بات ہے میرے عزیز کہ فقہ بھی ماننی ہوگی، حدیث مصطفیٰ بھی ماننی ہوگی۔ اللہ کا قرآن تب سمجھ آئے گا، ورنہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے قرآن میں تو ایک جامع حکم ہو جاتا ہے۔ اچھا مثلا یہی کہ معراج ہوا، چلو اتنا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن 50 نمازیں فرض ہوئی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لہذا نمازی ختم۔ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، نام قرآن کا لے رہے ہیں، انکار دین محمد مصطفیٰ کا۔ اسی طرح کئی احادیث مبارک ہیں، جب تک ان کو سمجھانے والا سمجھائے گا نہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ حائض عورت کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی مگر کہ وہ دوپٹے میں ہو۔ اب اس کا ایک مولوی صاحب نے مانا یہ سمجھا کہ اگر عورت کو حیض ہو لیکن سر پہ دوپٹہ رکھ کے نماز پڑھ لے تو جیسے جی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی حدیث ہے کہ لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ بھی حائض عورت کی نماز جو ہے وہ چنڈی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا نمانا ہے کہ بھائی اللہ کا بندے، کم از کم مولوی صاحب تھوڑا سا عقل تو دوڑا لو، چلو حید نہ بھی ہو تو کیا عورت بغیر چنری کے نماز پڑھتی ہے؟ بغیر دوپٹے کے نماز جائز ہے؟ حید نہ بھی ہو، جہالت ہے اور کیا ہے؟ اصل معنی کیا ہے؟ لا تصیح صلاۃ الحائض، حائض سے مراد ہے بالغہ عورت، وہ عورت جس کو حیض آنا شروع ہو گیا، عورت بالغ ہو گئی تو اب بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ جب تک بچی تھی کھڑی ہو گئی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، وہ چھوٹی تھی، بالغ نہیں تھی۔ لیکن بالغ ہونا یہاں حائض بے معنی بالغ ہے، نہ کہ یہاں حائض بے معنی حیض والی عورت ہے۔ اسی طرح اب قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہاں لفظ مباشرت جو ہے بمعنی جماع ہے، کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہو تو اب اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ یعنی آدمی اعتکاف میں نہیں ہے، گھر میں ہے، تو رات کو تو رمضان شریف میں جماع جائز ہے۔ رات کو رمضان کے مہینے میں رات کو تو میاں بیوی کا ملنا جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں آ گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بھائی اگر آپ اعتکاف میں ہیں تو مباشرت ناجائز ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یباشرنی وانا حائض، حضور میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض میں ہوتی تھی۔ اب جو منکرین حدیث تھے نا، انہوں نے کہا دیکھا اللہ کا نبی نعوذ باللہ حیض میں بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے۔
اور حضور نے تو منع فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ملنا منع ہے. قرآن نے منع فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوهن فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ. تو بیوی فرما رہی ہے کہ یباشرنی وانا حیض. اب جناب اس نے حدیث پر حملہ کیا، حالانکہ وہ جاہل ہے. معنی لفظ مباشرت ایک نہیں ہوتا. مباشرت کا معنی جماع بھی ہے، مباشرت کا معنی التقاء البشرۃ بالبشرہ بھی ہے. بی بی عائشہ یہی بتا رہی ہے کہ ایک بستر پر ایک لحاف کے نیچے، حالانکہ میں حیض میں ہوتی تھی لیکن حضور میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے، میرا بدن آپ سے لگتا بھی تھا لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا. جماع الگ ہے، کٹھے بیٹھ کے لیٹنا اور ملنا الگ بات ہے. وہاں آیت کا معنی اپنا ہے، یہاں حدیث کا معنی اپنا ہے، لیکن کوئی جہالت کرے تو کیا علاج ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جو بے عشق محدث ہیں زمانے میں جہاں میں، بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. کہہ دیں گے جی اور یہ بخاری شریف میں ہے. ایک آدمی آیا بس کہتے ہیں جی کیا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف کیا ہے؟ کہتے جی کتاب جو ہے بخاری شریف. میں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہتے بخاری شریف. میں نے کہا بخاری شریف تو کسی کتاب کا نام نہیں. کہتے ہیں جی بخاری. میں نے کس نے لکھی ہے؟ چلو لکھنے والے کا نام بتاؤ. کہہ لیجیے تو مجھے پتا نہیں. بھائی تمہیں لکھنے والے کا نام نہیں آتا، کتاب کا نام نہیں آتا، دعویٰ کرتا ہے جی بخاری شریف میں ہے. کتنے آدمی ہیں جن کو پتا ہے کہ بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ کتنے آدمی ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ بخاری شریف کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ نہ نام آتا ہے نہ کتاب کا نام آتا ہے. دعویٰ یہ ہے جی حدیث ہے جی وہ جی بخاری شریف میں ہے. میں نے ترجمہ پڑھا. ماشاء اللہ جی بڑا تو نے ترجمہ پڑھا ہے. ترجمے بن کے پڑھ کے مولوی بنتے تو پھر تو ساری دنیا بن جاتی. اس کے لیے تو جناب 14 علم پڑھنے پڑتے ہیں. اس کے لیے تو ساری زندگی میں رگڑا لگانا پڑتا ہے. بچپن سے لے کر سر پڑھنی ہوگی، نحو پڑھنی ہوگی، فرض معانی پڑھنی ہوگی، بلاغہ پڑھنی ہوگی، اور ادب پڑھنا ہوگا، اصول پڑھنا ہوگا، فقہ پڑھنی ہوگی، حدیث پڑھنی ہوگی، اصول حدیث پڑھنی ہوگی، اصول تفسیر پڑھنی ہوگی، اسماء الرجال پہ نظر پڑھنی ہوگی. اس کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آئے گا. پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سمجھتے ہیں. یہی وہ مصیبتیں ہیں جو تمہارے بڑے بڑے مفسر بن گئے قرآن کے، لیکن ایسی غلطیاں کر گئے اللہ معاف کرے جو کافروں نے کی. کوئی رجم کا انکار کر بیٹھا، کسی نے دجال کا انکار کر دیا، کسی نے یاجوج ماجوج کا انکار کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دیا، کسی نے جبل طور کے سر پہ کھڑا ہونے کا انکار کر دیا. سارے قرآن کو بدل ڈالا نعوذ باللہ. تو یاد رکھو قرآن سمجھ کب آئے گا؟ جب اللہ کا قرآن ہو لیکن زبان محمد مصطفیٰ کی. قرآن اللہ کا ہو، عمل کا نمونہ محمد مصطفیٰ کا ہو. قرآن عمل کا ہو، شرح بیان کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن اس لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. اب حکم اللہ نے دیا، جبریل نے آ کے اوقات سکھلائے، باقی اعمال میرے مدنی نے کر کے امت کو دکھلا دیے کہ ہاتھ کہاں کھڑا کرنا ہے، اللہ اکبر کب کہنا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہ کب پڑھنا ہے. سورت فاتحہ جب شروع کریں گے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ آہستہ پڑھنا ہے یا زور سے پڑھنا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنا ہے. اور رکوع کے بعد جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو ربنا لک الحمد، اور زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنا ہے. یہ سارا سکھلانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ورنہ تو نہ تمہارا عمرہ ہوگا نہ تمہارا حج ہوگا. اللہ نے فرمایا حج فرض ہے. کیسے کریں حج جناب؟
حج کیسے کریں؟ یہ تو ہے کہ لیالی عشر جو ہے بڑی شان والی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچنا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 9 تاریخ کو صبح کی نماز پڑھ کے جب سورج نکل آئے اور دھوپ مینا کے پہاڑوں پہ پھیلنا شروع ہو تو اب آپ عرفات روانہ ہوں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وقت جو ہے عرفات کا زوال کے بعد شروع ہوگا؟ زوال سے پہلے آپ وادی نمرہ میں ہوں گے، بعد میں آپ وادی ارنا میں ہوں گے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے جی؟ تو لازم بات ہے کہ اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ، اس کے بعد اجماع اور پھر اس کے بعد قیاس، یہ اگر 4 ادلہ نہ ہوں گے تو کبھی دین آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت کرے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو خون دینے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی جلدی خون لے آؤ، بلڈ دینا ہے۔ اب کسی دوسرے بندے کا خون دینا جائز ہے؟ اچھا پھر کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بلڈ بینک جو ہیں ان میں باہر کے ملکوں سے بھی خون آتے ہیں، پتہ ہے مسلمان کا ہے، کافر کا ہے، سکھ کا ہے، ہندو کس کا ہے؟ یہ کس آیت قرآن میں ہم تلاش کریں کہ جی یہ بلڈ دینا جو ہے، خون دینا جو ہے یہ جائز ہے؟ یا ہم کہہ دیں نہ دیں، مانا ہے کہ لوگ مر جائیں؟ اللہ کروڑوں فقہا پہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے سارے قرآن پہ نظر ڈالی، انہوں نے احادیث پہ نظر ڈالی، انہوں نے بیٹھ کے اجتہاد کیا کہ بھئی اگر ضرورت پڑ جائے بیمار کو خون دینے کی تو خون دینا جائز ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت کیسے جائز ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ بھئی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، بہتر تو یہی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن اگر ماں کہے میں نہیں پلاتی، یا ماں کہے میں بیمار ہوں، یا ڈاکٹر کہے کہ ماں بیمار ہے اس کا دودھ بچے کو نہیں پلانا، تو اب کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی؟ دایا دودھ پلا، اچھا حضور پاک کو دودھ کس نے پلایا؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے۔ بی بی حلیمہ آپ کی والدہ تھوڑی ہے، والدہ تو آپ کی بی بی آمنہ ہے۔ تو دوسری عورت کا دودھ پینا جائز ہے، تو اس سے مجتہدین نے فتویٰ لے لیا کہ بھئی اگر دوسرے کا دودھ جائز ہے، دودھ سے ہی تو خون بنتا ہے، پھر خون بھی جائز ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اگر ہمارے سامنے اجماع نہ ہو، ہمارے سامنے فقہ نہ ہو، تو پھر تو مسئلہ، اسی لیے محدثین نے خود فرمایا ہے کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء۔ انہوں نے کہا فقہا کی جماعت اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے، بھئی ہم تو صیدلی ہیں، ہم نے تو دوائیں اکٹھی کر کے اسٹور میں رکھ دی ہیں، اب دوا استعمال کہاں کہاں ہونی ہے، طبیب تو تم ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم حدیثیں جمع کر کے رکھ دیں۔ اب اس حدیث سے ما یستفاد کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، استنباطات کیا ہے، کون کون سا حکم نکلتا ہے، یہ تو تمہارا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑا ہے۔ ہمارا کام تو حدیثیں جمع کرنا ہے، ہمارا کام حدیثوں کو چھاننی میں چھاننا ہے کہ کوئی بندہ اس میں جھوٹا نہ آ جائے، وضاع نہ آ جائے، کذاب نہ آ جائے۔ ہم صحیح حدیثیں جمع کر کے رکھ دی ہیں، اب یہ فقہا کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ بھی اس حدیث مبارک سے کیا کیا مسئلہ نکلا۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ مکہ شریف میں راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے مکہ شریف میں بھی گدھے پہ سواری فرمائی۔ آپ گدھا پہ سوار ہوئے اور کہیں تشریف لے گئے، تو یہ حدیث ہے بالکل ٹھیک ہے،
گدھا پہ سواری کرنا سنت ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے یا گھوڑا ہے، سب سنت ہے، خچر ہے۔ اب حدیث میں تو اتنا ہے نا کہ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، حضور نے گدھا پہ سواری کی، بس اتنا ہے۔ اب یہ مجتہدین کا کام تھا، انہوں نے مسئلہ نکال لیا کہ الحر حر مکہ تھا والسکل سکل النبوت فکیف لا یورک، کہ بھئی مکے کی گرمی ہو اور نبوت کا بوجھ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی جانور کو پسینہ نہ آیا ہو؟ اور حضور نے کپڑے نہیں دھوئے، معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ پاک ہے۔ مسئلہ حدیث سے نکالا، کوئی امام اپنی بات نہیں کہتا، سب تابع ہوتے ہیں فرمان محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق اتنا ہے ان کا زمانہ اقرب الی زمان رسول اللہ ہے، وہ زمانہ بھی قریب ہے، ان کا حافظہ بھی مضبوط ہے، ان کا تقوی بھی زیادہ ہے، ان کی نظر بھی وسیع ہے، اور پھر ایک ایک حدیث مبارک پہ اور فقہ حنفیہ کا تو پوری امت مسلمہ پہ احسان ہے کہ امام صاحب نے 60 علماء کی جیوری بٹھانے کے بعد ایک ایک مسئلے پہ بحث کی اور 3 لاکھ مسئلہ مرتب کر کے امت محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، سب کا ادب نصیب فرمائے۔ بھائی عورت کے 1/4 بال نہیں کاٹنے، عورت کے بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو بس اتنی سے کاٹ لینے ہیں بس۔ بہرحال نماز ظہر میں آپ جہاں بھی کھڑے ہیں نماز ہو جاتی ہے، امام بھی ظہر میں جو ہے وہاں مکبری کے نیچے ہوتا ہے۔ کفن پہ قرآنی آیات لکھنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ 1 کرو گے اتنا ثواب ملے گا، 2 کرو گے زیادہ ملے گا، ویسے دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ کہتے طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ گئے، ایک عورت گم ہو گئی، پھر وہ 2 دن کے بعد ملی تو ملی، پھر کیا کیا؟ صفا مروہ دوڑی نہیں دوڑی، بال کٹائے نہیں کٹائے، ملی تو میں کیا کروں؟ ہم انڈیا سے سیدھا مدینہ منورہ آئے، پھر مدینہ منورہ سے آئے احرام باندھ کے، بالکل ٹھیک ہے۔ سونے کا تسبیح میں آکڑا واکڑا لگانا ناجائز ہے۔ حرم میں رات کو سونے سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ یا حی یا قیوم اللہ کے نام ہے، مانگیں جو مانگنا ہے اللہ سے۔ زمزم پینے کے وقت شفا کی نیت کریں، پانی 3 گھونٹ میں پئیں۔ اگر خالص سونے کی گھڑی ہے تو وہ حرام ہے، ایک ہے سونے کا رنگ ہو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کی حالت میں عورت کپڑا لٹکا دے، چہرے کو لگ جائے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ شرعی پردے میں ماموں باپ کے رضائی بھائی بالکل سب سے پردہ کرے۔ حرم پاک میں پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، کئی غریب فقراء ہیں، معذور ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں بیچارے، 500-600 تنخواہ ہے ان کی، ان کو تقسیم کر دو یا کسی حرم کے مدرسے میں جا کے جمع کرا دو۔ عصر کے بعد طواف کرتے وقت حتیم میں جگہ ملے، عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو۔ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے لیکن افضل سب کے نزدیک مغرب کے بعد ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔
میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کا ایک عمرہ کر دو، ایک ایک کے لیے ہوگا۔ ہر عمرے کے بعد سر مڈانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمان کفار میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا ناصر ہے۔ مسلمان تو میرا بھائی ہر جگہ ذلت کے دور میں گزر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اللہ سے محبت بھی کرے، ڈرے بھی، الایمان بین الخوف والرجاء، رحمان بھی سمجھے، آگے یہ بھی دیکھے کہ وہ قہار بھی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، میرا رشتہ ماموں کے گھر میں نانی نے کرایا تھا، نانی فوت ہو گئی اور سونے کی انگوٹھی کپڑے بھی دیے تھے، اب ماموں رشتہ نہیں دے رہے تو جان چھوڑو، کوئی بات نہیں، تو اپنا مال واپس لو اور رشتہ کر لو، خود بخود سیدھا ہو کے آئے گا۔ پھر تم منتیں کرو گے وہ تو اکڑے گا نا، اس کو جناب مجھے نیچے میرا مال مجھے تو السلام علیکم۔ دیکھو ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری گھر سے گاڑی گم ہو گئی ہے، سورت والضحیٰ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اگر طواف کے دوران کسی نامحرم کا ہاتھ لگ جائے، اللہ تو جانتے ہیں نا، آمدن نہ لگاؤ، غلطی میں لگی اللہ معاف کرے۔ میں اپنی تنخواہ سے کچھ رقم خیرات کرتا ہوں، اپنی بیٹی میری شادی شدہ ہے اس کو بھی دے سکتا ہوں، اگر وہ غریب ہے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیٹی کو ویسے مدد کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کی کتابیں جہاں تک میں نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ ہر مسئلے میں دو دو فتوے ہیں، اب کون سے فتوے پہ عمل کرو گے؟ ایک میں ہے حلال ہے، ایک میں ہے حرام ہے، کریں کیا؟ دونوں ان کی کتابوں میں ہیں۔ وہ باقی اعلیٰ حضرت تھے، بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جو آیا کہہ دیا۔ عمرہ کا غسل، اچھا غسل صابن جمع، تو اگر پہلے غسل کیا کوئی حرج نہیں، احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر غسل کرو اور خوشبو والا صابن لگایا دم پڑ جائے گی۔ تبلیغ والے جو ہیں وہ گشت کرتے ہیں، تم جانو وہ جانے، سارے کو میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم نہ کرو گشت، بات ختم۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھتا ہے؟ ایک آدمی دین کا کام کرتے آپ نہیں کرتے، ان کو دیکھ کے بھی چلتے ہو، اچھی بات ہے بھائی، جو کر رہا ہے غریب کرنے دو، تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ کرو۔ وہ جب دین کی گشت کے لیے نکلے تم گانے بجانے کے لیے نکلو، مقابلہ کرو نا۔ اگر نابالغ لڑکی ہے، رمضان میں لڑکیوں کو تراویح پڑھائے جائز ہے۔ اگر ایک آدمی داڑھی کٹاتا ہے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں، اشارہ بھی بوسے کے برابر ہے۔ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں۔ دابت الارض جو ہے صفا سے ایک جانور نکلے گا اور ایسے بولے گا جیسے انسان بولتا ہے، وہ علامات قیامت میں ہے۔ احرام کی حالت میں مجھے پیشاب کی جگہ نیچے اور کپڑا باندھ رہے، انڈر ویئر سیدھا ہوا نہ پہنے، اور کپڑا باندھ رہے، دو چادریں رکھ لیں، بدل لی۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے تھوڑے سے بال کینچی سے کاٹے، اگر ٹک لگایا تھا، دو بال ادھر سے دو ادھر سے دو ادھر سے، پھر دم پڑ گئی۔ اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تھا پھر کوئی حرج نہیں۔
جیرانہ سے عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے کریں، سب جائز ہے۔ جنازے میں ایک سلام پھیریں، 2 پھیریں، سب جائز ہے، کوئی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں۔ مدینہ منورہ سے آئے ہیں، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ میقات ہے، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی آئے آ جاؤ۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ مقام ابراہیم بے افضل ہے، وہاں جہاں جگہ ملے جائز ہے۔ فجر اور عصر کے بعد حنفی حضرات نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک طواف ایک کے لیے۔ مقام ابراہیم پہ کوئی نماز پڑھے، کوئی منع تھوڑا ہے۔ بہرحال ظہر میں برآمدے میں نماز بالکل ٹھیک ہے، امام بھی برآمدے میں ہوتا ہے۔ مدینے سے آئے، احرام نہیں باندھا، دم ہو گیا، یا واپس جا کے عمرہ کرو، وہ تمہیں سستا رہے گا، 30 ریال جانے کے 30 آنے کے، زیارت بھی ہو جائے گی اور عمرہ بھی ہو جائے گا، ورنہ بکری تو 300-400 ریال سے کم نہیں ملے گی۔ عورت نے اگر سر میں پہلے تیل ڈالا ہوا ہے خوشبو والا، بعد میں اس نے احرام باندھا، کوئی حرج نہیں، پہلے خوشبو لگانا جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے شرک کرتے ہیں، ساتھ چل کے بابا دیکھ لو، 5-7 دن ساتھ لگاؤ، دیکھو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر واقعی شرک کفر کرتے ہیں چھوڑ دو، لیکن ساتھ رہ کے فیصلہ کرو نا۔ اللہ ہمیں علم عطا فرمائے۔ میں جلالین پڑھ رہا ہوں، اللہ سب طلباء کو علم نصیب فرمائے۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، بر میں ہیں، ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنی بڑی سزا نہ دے، رحمت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا